اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ایک اور مرتبہ رمضان عطا کیا، رمضان کے یہ محترم مبارک دن عطا کیے، اس نے توفیق بخشی، خیریت صحت اور عافیت رکھی کہ ہم رمضان تک پہنچ پائے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بہت سے پیارے جو پچھلے سال تک ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مہلت اگر ہمیں عطا کی ہے تو یا الہی اس مہلت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے دیجیے گا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے رمضان تک پہنچایا، اس نے رمضان کی یہ راتیں نصیب کی، اس نے یہ توفیق دی کہ ہم قرآن کو اٹھا سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اور یہ ساری کوشش صرف اس لیے ہے اے اللہ ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قریب ہو کر تیرا قرب پانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ سارے دن کا روزہ تیری محبت میں رکھا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے رکھا، اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے رکھا، اور اے اللہ اس روزے کی رات میں اب ہم اکٹھے ہو کر تیری کتاب کو پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے کام کو آسان کر دے، میری زبان میں میرے بولنے میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرما، وہ خیر عطا فرما جو ہم سب کے دلوں پہ اثر کرے۔ یا اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، میرے ساتھ آپ سب کو اس توفیق میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اہل قرآن میں سے کر دے۔ یا اللہ ہمارے دکھوں، ہماری بیماریوں، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن سے شفا دے دے۔ یا اللہ ہم بیمار ہیں، ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن سے شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہمیں قرآن سے پریشانیوں کا ازالہ دے دے۔ یا اللہ ہم اس قرآن کے ذریعے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں خود سے قریب کر لے، اپنے بہت قریب کر لے۔ مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہیں، تیرے علاوہ کس کے سامنے جائیں گے، تیرے علاوہ کس سے سوال کریں گے۔ آج بھی تیرے حضور بیٹھے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ ایک مائک کھلا ہوا ہے فرسن کا، اس کو بند کر دیجئے پلیز۔ مائک کھلا ہوا ہے، اس کو بند کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کا پہلا روزہ اور ہم قرآن کے مطالعے کا ابتدا کرنے والے ہیں۔ اللہ سے بہت سی دعائیں کی، اخلاص کی دعا رہ گئی، وہ سب سے پہلے مانگی جانی چاہیے۔ اللہ میں صرف آپ کو راضی کرنا مقصد ہے، آپ سے قریب ہونا، آپ کی بات کو سمجھنا مقصد ہے۔ اللہ میاں پلیز ہمیں خود سے قریب کر لیجیے گا، اخلاص عطا کر دیجیے گا، اپنی خاطر جمع ہونا، پڑھنا، سننا اور عمل کرنے والا بنا دیجیے گا، آمین۔ زبردست ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی ان راتوں میں ہم روز روز قرآن کے لیے جمع ہوا کریں گے۔ قرآن کی ان راتوں میں اکٹھے بیٹھ کر ہم ہر روز قرآن کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اس کام سے ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لینے والے ہوں گے۔ آج جس سورہ مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، بہت مزیدار سورہ، اہم سورہ مبارکہ۔ مدحت آپ کا بھی مائک آن ہو گیا بیٹی، پلیز اپنے مائک کو بند کر لیجئے۔ پلیز اگر آپ لوگ اپنے مائک کا خیال رکھیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، کاش ہم سامنے بیٹھے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتی کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم پڑھ کر اپنے لیے انرجی حاصل کریں گے۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کو دھڑکتا ہوا دل کہا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل، سورہ یاسین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا مطالعہ سورہ یاسین سے شروع کریں گے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل بھی کہا گیا ہے، اور بہت ہی مزے کی بات ہے کہ دل سے تشبیہ دینے پر آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں ہمارے جسم میں بہت سارے آرگنز ہیں، میرے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ہمارے دل میں بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں، عام افراد بھی جانتے ہیں، لیکن ان آرگنز کے کام کرنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کڈنیز فنکشن کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی گڑبڑ آتی ہے، ٹیسٹ میں آتا ہے، کوئی سمٹم آتا ہے، تب پتہ چلتا۔ لیور کام کر رہا ہے، گڑبڑ آئے گی تب پتہ چلے گا، ادروائز وہ اپنا کام کرتا رہے گا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سوائے دل کے۔ دل اپنا کام کر رہا ہے، ہمیں
محسوس ہوتا ہے. دل اپنی رفتار تھوڑی سی کم کرتا ہے, ہمیں بڑا اچھا پتہ چل جاتا ہے. دل تیز دھڑکنا شروع کرتا ہے, ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ردم میں تھوڑا بھی فرق آتا ہے, ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو گیا دل وہ آرگن جس کی موجودگی ہر کسی کو, اچھا اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے کوئی عام فرد ہونا ضروری نہیں, آپ بچے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ اس کا دل کہاں ہے. اس سے بھی دلچسپ بات اگر آپ کو بتاؤں, سورہ یاسین کی جو پلیسنگ ہے یہ 36 سورہ مبارکہ ہے اور یہ 22ویں پارے میں آتی ہے. آلموسٹ جس طرح دل بھی سینٹر میں نہیں ہے نا, ہم جانتے ہیں ہمارا دل بالکل سینٹر میں نہیں ہے, تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر ٹلٹ ہے, بالکل اسی طرح سورہ یاسین بھی تھوڑی سی آگے جا کر ہے, یعنی کہ یہ بالکل اینڈ سینٹر نہیں ہے, سینٹر آتا ہے سورہ کہف میں. تو سورہ یاسین کی پلیسنگ بھی قرآن میں بالکل ویسی ہے جیسے دل کی پلیسنگ ہمارے جسم میں ہے. پھر اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ, اور مکی سورہ مبارکہ کا بھی ایک خاص زمانہ, مطلب بہت تحقیق ہے اس میں اور بہت ساری اس میں علم موجود ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارا مقصد اس وقت کوئی تحقیقی مقالہ لکھنا نہیں بلکہ صرف اپنے عمل کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر لینا ہے. اس لیے میں اس بحث کو مختصر کرتی ہوں کہ یہ سورہ یاسین اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں قیام کا جو درمیانی دور تھا اس دور میں یہ نازل ہوئی. اور اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے اور مضمون ہے اس میں رسول اللہ پر ایمان نہ لانے اور ان کا مذاق اڑانے اور ان پر ظلم کرنے سے لوگوں کی جو کیفیت اس وقت تھی اس سے ان کو ڈرانا مقصود تھا. یہ جو دو لفظ میں نے پڑھے اور جس کو میں نے آپ کے سامنے دہرایا کہ نبوت محمدی پر ایمان نہ لانا, یہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے تو یہ تو کفار مکہ کا معاملہ تھا کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. وقت کا نبی موجود تھا, اس کی ذات موجود تھی, اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ خود ان کی زبانیں کہتی تھیں کہ یہ صادق اور امین ہے. اس شخص کو ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں پایا جو منافی اخلاق ہو, منافی کردار ہو, یہ بہترین شخص ہے. لیکن اس سب کو کہنے کے بعد بھی جب اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا گیا تو پھر انہوں نے مذاق بھی اڑایا, انہوں نے ظلم بھی کیا, انہوں نے ایمان بھی نہیں لائے. آج کے دور میں آ جائیے, اپنا جائزہ لیجئے, ہم نبوت محمدی پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن بہت معافی کے ساتھ شاید کسی درجے میں ظلم اور مذاق ہم بھی کر رہے ہیں. جب نبوت محمدی پر ایمان لا کر پیارے نبی کی ذات, آپ کے کردار, آپ کی شفقت, آپ کی محبت کو مان کر پھر بھی آپ کا اتباع نہ کرنا, پھر بھی آپ کو فالو نہ کرنا, پھر بھی آپ کے کہے کو نہ ماننا, آپ کی سنتوں پر نہ چلنا, آپ کے بتائے ہوئے راستوں کی تقلید نہ کرنا, کیا یہ مذاق نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ ایمان نہ لانے کے مترادف نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اس سورہ مبارکہ میں 3 ٹاپکس ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا, یا 3 باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے آرگیومنٹ رکھا ہے. سب سے پہلی چیز توحید پر آثار کائنات سے دلائل دیے گئے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے, وحدانیت کیا ہے, اللہ کا ایک ہونا کیا ہے. بڑا آپ کو حیرت ہوگی اس بات سے کہ لیجئے جی ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں, اور یہ کیسی بات آپ نے کہی کہ توحید پر, تو اب ہم اتنے سال کے روزے رکھنے کے بعد آج توحید کو سمجھیں گے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے. توحید کو ہر روز سمجھنے کی بات ہے, توحید کو ہر لمحہ زندگی میں سمجھنے کی بات ہے. یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم سے بار بار کروائی جاتی ہے کیونکہ ہم بار بار اس کو بھول جاتے ہیں. ہم بار بار اپنے عمل میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں جن سے اللہ کے ایک ہونے پر ہمارا ایمان شک میں بدل جاتا ہے. یہ ہماری زبانیں نہیں کہتی, یہ ہمارے عمل کہتے ہیں, یہ ہمارے کردار کہتے ہیں, یہ ہماری پریکٹسز کہتی ہیں, یہ ہمارے رواج کہتے ہیں, یہ ہمارے معاملات کہتے ہیں. یہ زبان کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا تقریر میں, نہیں, لیکن وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ ہاں میں اللہ کے ایک ہونے پر. اب مجھے بتائیے نا, اگر میں اللہ کے ایک ہونے, اس کے موجود ہونے پر ایمان رکھتی ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہی جیسے کسی انسان کو ایذا دوں, اسے تکلیف دوں, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے عمل سے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ رہے. اب ہم میں سے کتنے مومن ہیں؟ خدا کے لیے اس بات کو دلیل مت کہیے گا
میرا تو آج سارا دن روزہ تھا، میں تو مومن ہوں؟ بالکل نہیں۔ بہت سے روزے دار، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے، فاسٹنگ کے، کچھ نہیں ملے گا۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے انہوں نے سارا دن۔ اللہ نہ کرے میں، اللہ نہ کرے آپ اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ یاسین میں ہم توحید پر آثار کائنات سے جو دلائل اللہ نے دیے ان کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم آخرت پر آثار کائنات اور عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے جو دلائل اللہ نے دیے ان کو پڑھیں گے۔ اور پھر تیسرے اس صورت مبارکہ میں ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی تبلیغ جو آپ نے کی، وہ ساری اس مشقت کو جو آپ برداشت کر رہے تھے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں نظر آئے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ روایات بھی ہیں کہ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب القرآن ہے، یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے مرنے والوں پر، ہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے سورہ یاسین کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ سارے اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں، بلکہ اس کے سامنے عالم آخرت کا بھی پورا نقشہ آ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں کس دنیا سے اب آگے کن منزلوں کی طرف جانے والا ہوں۔ سورہ یاسین ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ جب کسی کے انتقال کا مرحلہ ہوتا ہے ہم سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت سورہ یاسین کو، بلکہ علماء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کیا یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ عربی نہیں سمجھتے، تو اس وقت جب مرنے کی کیفیت ہو، اگر کوئی ہمیں سورہ یاسین سنائے گا بھی، پہلے تو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد اتنے نیک اور اتنے اچھے ہماری اولادیں اور ہمارے ارد گرد لوگ ہوں جو ہماری موت کے وقت ہمیں سورہ یاسین سنا رہے ہوں اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق عمل کر کے دنیا سے جا رہے ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم وہ عربی میں سورہ یاسین کی تلاوت کی بھی جائے گی ہم پر، تو شاید ہم اسے سمجھ نہ پائیں۔ تو کیا اچھا نہیں ہے ہم اپنی زندگیوں میں خود سورہ یاسین کو پڑھ لیں؟ ہم انتظار نہ کریں کہ ہمارا انتقال ہو اور کوئی ہمیں سنائے، ہم سورہ یاسین کو اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کے رمضان کی ان راتوں میں پڑھ لیں۔ میں امید کرتی ہوں اس حدیث کے تذکرے کے بعد اب ہم سورہ یاسین کو بہت توجہ سے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس آخری مہلت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی اگلا رمضان کسے نصیب ہو، میں نہیں جانتی ہماری موت کب واقع ہو جائے، ہمیں سورہ یاسین مکمل پڑھنے کی توفیق بھی ہو کہ نہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ ہم پوری توجہ، پورے خیال سے اسے پڑھ لیں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو کم از کم ہمارے اطمینان میں یہ بات تو ہو کہ ہم نے ان ساری باتوں کو دہرا لیا تھا جو اللہ نے ہم سے چاہی تھی۔ کمی بیشی کو وہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ یہ وجہ تھی سورہ یاسین کے سلیکشن کرنے کی۔ اب آئیے سورہ یاسین کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ صدق رب العالمین۔ میں نے سورہ یاسین کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ یاسین میں 83 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ ہم سورہ یاسین کے پہلے لفظ سے شروع کر رہے ہیں، یاسین۔ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عموماً پکارنے کے لیے، جیسے ہم اے انسان یا اے شخص کہتے ہیں، یہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام بھی کہا جاتا ہے۔ والقرآن الحکیم، یاسین کہہ کر پھر اس کے بعد اگلی بات کہی گئی قرآن الحکیم۔ قرآن حکیم کی قسم ہے، قرآن حکیم کی، کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔
میں نے آپ سے بتایا سورہ یاسین نازل ہوتی ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، رسول اللہ کی زندگی کا وہ دور ہے جب آپ کو دعوت دینے کے نتیجے میں، اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جو آپ کے ریلیٹو تھے، وہ سارے لوگ جو آپ کے قبیلے کے تھے، آپ کے ارد گرد رہنے والے تھے، سالوں سے جن سے آپ کا تعلق تھا، وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے نہ صرف دشمنی میں آپ پر ظلم کرنا بھی شروع کر دیا، آپ کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا، آپ کو ٹارچر کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب سورہ یاسین نازل ہوتی ہے، اور سورہ یاسین کے نزول کے پر کی ابتدا ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ قسم ہے قرآن کی، اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ قسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں قسم گواہی کو بھی کہا جاتا ہے۔ گواہی ہے، کس چیز کی گواہی ہے؟ قرآن پاک کی گواہی ہے کہ تم رسولوں میں سے ہو۔ اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ تم رسولوں میں سے ہو، یعنی رسولوں میں سے ہونے کا مطلب ان سب لوگوں کو اس بات پر ڈاؤٹ تھا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جس طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ورنہ میں مختصراً وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتی کہ اللہ کے نبی کی دعوت کیا تھی، آپ نے کیا لوگوں کو کس طرف بلایا تھا۔ ایک جملہ تھا جو پیارے نبی کی زبان پر تھا جب آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ، اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں کو یہ بتانی شروع کی تھی۔ اس ایک بات کو سن کر لوگ ان کے اتنے اینٹی ہو گئے تھے کہ ان پر ہر ظلم توڑا جا رہا تھا، ہر جو ممکن طریقے تھے آپ کو ٹارچر کرنے کے وہ استعمال کیے جا رہے تھے، اور وہ سارا زمانہ آپ کا خلاف ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال آج بھی موجود ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ لوگوں کو حق کی طرف بلائیے، آپ خیر کی بات کیجئے، آپ اللہ کی بات کیجئے، آپ کا زمان، آپ کے ارد گرد آپ کا زمانہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ یہ جو دور جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہوئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود اتنی ریزسٹنس موجود ہے۔ آپ کسی ایک رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کسی ایک غلط رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی فیملی میں کسی ایک، آپ دور نہ جائیے۔ میں تو آپ سے یہ بھی کہتی ہوں آپ اپنے دسترخوان رمضان میں کم کرنے کی بات کیجئے، آپ دیکھیے آپ کے چاروں طرف کیسا انقلاب آ جاتا ہے، لوگ آپ کی نفرت، آپ کے اوپر مذاق اور آپ کے اوپر طنز میں کتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک ہم نے یہ بات سنی کہ لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے کہ رمضان کے چٹخاروں میں، اس کے مزوں میں کوئی کمی آ جائے، اس کے بدلے وہ اپنی عبادتوں کی قربانی کو تیار ہیں، وہ کسی ایک انسان پہ اتنا وزن ڈالنے کو تیار ہیں کہ اس کی عبادتیں جائیں، اس کا آرام جائے، اس کی صحت جائے، جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ ان کا افطار مزیدار بھی ہو اور شاندار بھی ہو اور بھرپور بھی ہو، وہ اس کی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں جو ظلم، جبر، گناہوں کا معاشرہ تھا، اس میں اس بات کو لے کر کھڑے ہوئے، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، تو پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ نے خود گواہی دی کہ یہ جو قرآن ہے، اس میں جو بات ہے، اس میں جو کلام ہے، وہ گواہ ہے اس بات پر کہ آپ رسول ہیں۔ لوگوں نے پہلا مذاق یہ اڑایا تھا کہ آپ تو کوئی پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، آپ تو کوئی مجنوں ہو گئے ہیں، آپ نے تو خود اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں یہ ساری باتیں، آپ کو تو پتہ نہیں کوئی خواب آ رہے ہیں یا کوئی جادوگر آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ وہ مذاق تھے جو آپ کی طرف اڑائے جا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے میں تو کمپیریزن کرتی ہوں، یہی سب باتیں سننے کو اس تعلیم یافتہ اور جدید معاشرے میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سورہ یاسین میں اور آپ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پورا مکمل ہونے پر ایک ایک حرف کا اجر عطا کر دیں گے، انشاءاللہ وہ ضرور ہے، لیکن میں اور آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی موت کے وقت کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے ڈیتھ بستر میں لیٹ کر اس وقت یاسین پڑھنا سننا، اس لیے کہ اس وقت پڑھنا اور سننا میرے لیے کارآمد نہیں ہوگا، اس وقت سننا اہم ہے کہ جب میں اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی بہتر حالت میں سورہ یاسین کو شروع کروں
سورہ یاسین کو شروع کروں اور یہاں میں اس بات کو پڑھوں کہ قرآن کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، آپ اللہ کے نومینیٹڈ ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو کانوں کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، ہم تو ہمیشہ سے مانتے ہیں رسول اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، وہ آپ کے اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، میسنجر تھے، تو اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں۔ کیا بات صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ میسنجر تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، بس بات ختم؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر نبی آیا تھا تو کیا وہ پیغام اس لیے تھا کہ اس کو سن کے، سمجھ کے، اس کی تلاوت مزیدار کر کے، اس کو اوڑھ لپیٹ کر رکھ کر اوپر سو جایا جائے؟ کیا وہ میسنجر اس لیے یہ سارے میسیجز لایا تھا کہ ان کو ہم بہت اچھی طرح سے ادائیگیاں کر کے، ان کی شاندار تلاوتیں سن کے، اس کو بہت اچھا اچھا لکھوا کے، اس کو بہت اچھا اچھا لوگوں کو پڑھوا کے، اور بس ہم اس کام کو ختم کریں؟ میسنجر کیوں میسج کو لے کر آیا تھا؟ فار ایگزامپل، میرے پاس کوئی میسج لے کر آتا ہے کہ جی آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ فوراً یہ کام کر لیجئے، آپ کچن میں جائیے اور وہ جو فلاں چیز رکھی ہے اس کو چولہے پہ رکھ دیجئے، یہ آپ کے لیے میسج ہے، آپ کی ساس کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے، وہ امی فوراً جائیے کچن میں، وہ فلاں چیز وہاں رکھ دیجئے۔ آپ یہ بات سن لیں اور اس کے بعد ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہیں، اپنے ہیڈ فون درست کریں اور اپنی مصروفیات میں لگ جائیں۔ تو اس میسنجر کا فائدہ، اس نے جو آ کے آپ کو پیغام دیا، آپ نے تو ٹکا ہل کے نہ دیا اس کے پیغام کو۔ کیا صورتحال آج ایسی ہی نہیں ہے کہ ہم میسنجر کا لایا ہوا قرآن تو پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، میری زندگی میں وہ نظر نہیں آتا، میرے عمل میں نظر نہیں آتا، میرے اندر حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ میں سورہ یاسین پوری پڑھ جاؤں گی، اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا معمول ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سارے لوگوں کا معمول ہے کہ وہ سورہ یاسین ڈیلی پڑھتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ لیکن سورہ یاسین پڑھ لینے کے بعد، میسنجر کے لیے اللہ کی قسم سن لینے کے بعد، اس میسج پر کتنا اثر ہوا؟ اس میسج کے نتیجے میں نہ میرا اخلاق بدلا، نہ میرا کردار بدلا، نہ میری گفتگو کا انداز بدلا، نہ میری زبان کی سختی گئی، نہ میرے معاملات ٹھیک ہوئے۔ میں نے ساری غیبتیں کی اور آخر میں کہا مجھے میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی، میں تو اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ اس میسنجر کے پورے میسیجز کو سن لینے کے بعد میں نے یہ کیا کہ میرے دسترخوان میں 1 انچ کا فرق نہیں آیا۔ اس میسنجر کے سارے میسج سن لینے کے بعد میرا دل نرم نہ ہوا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ مدد کے لیے نکل آؤں۔ اس کے بعد میرا دل نرم نہ ہوا کہ میں جو لوگ تکلیف کا شکار ہیں، دیکھیے اس وقت پاکستانی معاشرہ جس اذیت کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار ہر شخص ہے، میں بلا شرکت غیرے کہہ رہی ہوں، ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ظلم کے خلاف نہ اٹھا جائے تو وہ مظلوم بھی ظالم کا مددگار کہلایا جاتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، ہم سب ظالم کے مددگار ہیں، ہمیں چونکہ میرے پاس کھانے کے لیے موجود ہے، میرے پاس پہننے، میرے پاس سواری موجود ہے، تو مجھے اس سے غرض نہیں میں باقی لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، میری بلا سے وہ جائیں جہنم میں کیا کروں، میرے کام تو چل رہے ہیں۔ یہ معاشرہ اس وقت صورتحال ہے۔ میسنجر اس وقت میسج لایا تھا، لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک کا مطلب، اللہ نے کہا سود حرام ہے، اللہ نے کہا تمہارے حکمران وہ ہونے چاہیے جو معاشرے کے بہترین لوگ ہوں۔ میں یہ سنتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں، میں میسنجر کا میسج اپنے پاس لے کر اس کے بعد پھر وہی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے الحمدللہ خوش ہوں کہ میرا رمضان بڑا ٹھنڈا اللہ نے کر دیا، بڑا اچھا کر دیا، ماشاءاللہ کراچی تو مری بن گیا اور ہم تو بڑے مزے کے روزے رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے راضی اور خوش ہیں۔ زلزلہ کراچی میں نہیں آیا، ادھر کا ادھر آیا، لوگ تو اسی پر واری اور صدقے جا رہے ہیں کہ 2005 میں آیا تھا تو اتنا کچھ ہو گیا تھا، اب دیکھو آیا تو کچھ بھی نہ ہوا، ہم تو اسی میں راضی خوش اور مست ہیں۔ ہمیں اس سے قطعاً غرض نہیں ہے کہ میسنجر میسج کیا لایا تھا۔ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ کی مانو۔ اس کا میسج اس لیے نہیں ہے کہ سن کے اور اس کو لپیٹ کے کان سائڈ پر رکھ دو، اس کا میسج اس لیے ہے کہ تم اسے سنو اور اٹھ کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مکی زندگی، آپ پریشان رہتے تھے، آپ سوچتے رہتے تھے میں کہ کائنات میں میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، آپ وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے، آپ وقت گزارتے تھے۔ پھر جس دن قرآن کی پہلی وحی آئی، اس کے بعد آپ کا غار حرا جانا ختم، پھر آپ معاشرے میں آ گئے، پھر آپ لوگوں میں آ گئے، پھر آپ نے ان سے 1 to 1 انسانوں سے کانٹیکٹ شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے، جو جتنا نیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ لوگوں سے کٹ کے سائڈ پہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ معاشرہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں انہیں منہ لگایا جائے، یہ ہماری نئی نسل یہ تو اتنی نالائق ہے،
ان کے معاملات تو اتنے خراب ہیں، یہ ان کے کردار ایسے ہیں، ان کے دوپٹے ایسے ہیں، ان کی پجامے ایسے ہیں، میں تو ان سے بات کرنے کے راضی نہیں۔ یہ حال ہے دینداروں کا، وہ اپنے دین کو لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، شاید میں کچھ زیادہ بات کہہ گئی۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ یاسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام جو اللہ نے خود انہیں دیا۔ انم پلیز اپنا مائک بند کر دیجئے، میری بہت مؤدبانہ درخواست ہے۔ انم اپنا مائک بند کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے خود گواہی دے رہے ہیں اور گواہی کے طور پر قرآن کو لا رہے ہیں کہ تم رسول ہو، تم میرے بھیجے ہوئے ہو، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ میری طرف سے آئی ہے۔ دیکھیے، اگر مجھ تک ایک آرڈر، جب کورٹ اپنا آرڈر بھیجتی ہے نا، آج کل کورٹ کچہریاں ہم بہت سن رہے ہیں، کورٹ جب کسی اپنے آرڈر کو بھیجتی ہے نا، تو وہ کورٹ کا ایک فرد ہوتا ہے، بیلف کہا جاتا ہے اس کو، وہ کورٹ کا آرڈر لے کر اور اس شخص کے پاس جاتا ہے۔ اس بیلف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو بےچارا ایک کلرک ہوتا ہے، ایک عام سا آدمی ہوتا ہے، شاید اس کے پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں جو پیپر ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں جو آرڈر ہوتا ہے نا، وہ کورٹ کا ہوتا ہے، وہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، وہ سیشن کورٹ کا ہوتا ہے۔ اس کورٹ کے آرڈر کی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ لے کر آیا ہے اور وہ جس کو پیش کر رہا ہے وہ اس آرڈر کو دیکھ کر ہل جاتا ہے کہ یہ تو کورٹ نے مجھے کال کر لیا ہے۔ بات لانے والے سے زیادہ اس کی ہوتی ہے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں، تم رسولوں میں سے ہو، یعنی تم میرا میسج لے کر آ رہے ہو، تم میری بات ان لوگوں تک پہنچا رہے ہو۔ یہ تمہیں لائٹ لے رہے ہیں، یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تمہاری کیفیت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہیں سپورٹ کرنے والا تمہاری بیک پر کوئی نہیں ہے، اور یہ تمہارے میسج کو، تمہاری بات کو، تمہارے کہنے کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ یہی حال تھا نا ان کفار مکہ کا، پھر یہی حال ہے نا آج ہمارے پاس وہ میسنجر خود موجود نہیں، لیکن ان کی ایک ایک ہدایت اور خود قرآن پاک موجود ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اب اس منصب پہ مجھے اور آپ کو فائز کر دیا ہے۔ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اس مشن پر ہیں، اس کام پر ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی وہ دعوت پہنچائیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں گریڈ دیا ہے، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیول دیا ہے کہ ہمیں وہ کام عطا کیا ہے جو انبیاء اور رسولوں کا ہوا کرتا تھا۔ اس کام کو پا کر ابھی ہم خود اسی ڈاؤٹ میں ہیں کہ میں نے خود بھی عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہی بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں، قرآن واقعی 1400 سال پہلے کے لیے تھا یا آج کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی تک خود ہی اس شک اور شبے کا شکار ہیں کہ کجا کے ہم اسے آگے پہنچانے والے ہوں گے۔ بہت اہمیت ہے اس بات کی، اللہ کی قسم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی۔ بہت سارے لوگ میرے اور آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ٹھیک ہے، ان کو پڑھ لیا جائے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں کوئی صحیح ہے، کوئی مولوی کہتا ہے کچھ صحیح ہے، کوئی مولوی کہتا ہے کچھ صحیح۔ اس طرح کا رویہ رکھنا بھی غلط ہے۔ قرآن کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان بھی کی جائے، آپ کا اس سے اتفاق بھی نہ ہو، آپ اس کے بارے میں ابھی مشکوک بھی ہوں، تو بھی یہ حکم ہے کہ اسے خاموشی سے سن لیا جائے۔ اس کی روگردانی تو کجا، اس کے اگینسٹ کچھ کہا بھی نہ جائے، کوئی لفظ بھی نہ استعمال کیا جائے۔ ایسا کرنے والوں کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اور ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں حدیث میں ہے نا یہ چیز، تو قرآن میں تو نہیں ہے نا بھائی، قرآن کا حکم تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو نہیں لکھا نا۔ یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں تو یہ سوچ کے کام جاتی ہوں کہ حدیث کے بارے میں اتنا نرم رویہ ہمارا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی ذات مبارکہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر تو پوری ایمانیات، خود قرآن ہی ہمارے لیے مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی اور بنیادی کڑی ہے جس پر ایمان ہونا، جس پر یقین ہونا، جس سے
محبت ہونا, جس سے اٹیچمنٹ ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ خالی اتنی سادہ بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے افطار میں کیا کھایا, اللہ کے نبی نے روزہ کیسے رکھا, اللہ کے نبی کے معاملات کیا تھے. یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہونا چاہیے. مجھے اس بات کو صرف ایسے ہی پریکٹس نہیں کر لینا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے, ہم بھی ایسے کر لیں گے, بھئی ہم سے تو نہیں ہوتا, اب صرف کھجور کھا کے کون افطار کرے. یہ وہ باتیں, ان کو کہنے ہوئے بھی انسان کو کانپ جانا چاہیے کہ میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کروں کہ اب تو یہ ممکن نہیں بھائی, وہ یہ نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا. میں جرم اور غلطی کے احساس کے ساتھ یہ بات کہوں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کیجیے گا, میرے لیے آسانی کا معاملہ کیجیے گا. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین, سورہ یاسین کی پہلی آیت یاسین اور اس کے بعد دوسری آیت والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں تم رسول ہو, تم میرے ڈیزگنیٹڈ, تم میرے بھیجے ہوئے, تم میرے اپوائنٹڈ رسول ہو. تو گویا رسول کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, مگر اللہ رب العزت کا اپنی ذات کا اظہار یہاں موجود ہے. میں ہوں جس نے انہیں بھیجا ہے. اگر تم ڈینائی کرتے ہو, اگر تم مذاق اڑاتے ہو, اگر تم ظلم کرتے ہو, تو تم ان کے ساتھ نہیں معاملہ کر رہے, تم میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو. اس احساس کو آج بھی یاد کیے جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کی سیرت, قرآن کی کسی آیت, کسی حکم کو اگر میں پریکٹس نہیں کر رہی ہوں, پہلی بات تو میں کروں, اگر میں نہیں کر رہی ہوں تو میں کم از کم اپنی ذات میں شرمندہ, اپنے اتوار میں, اپنے آپ میں اس بات کو محسوس کروں اور اللہ سے اس کی معافی کی طالب ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا, میں اسے کرنا چاہتی ہوں. بجائے اس کے کہ یہ فخر میرے اندر موجود ہو کہ یہ تو ممکن ہی نہیں, کون کرتا ہے, آج کل کیسے ہو سکتا ہے, یا یہ اس دور کے لیے تو ممکن نہیں, بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوتا. یہ وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت محتاط انداز میں کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق دے, مجھے اور آپ کو اہل قرآن میں سے بنائے, مجھے اور آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت, آپ کی حرمت, آپ کی اطاعت کا صحیح حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جنہیں وہ پسند کرتا ہے. اللہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے دل کی تبدیلی کا رمضان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں جو مہلت اس نے عطا کی ہے اس مہلت سے پورا فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت پیارے جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے گا. اللہ رب العزت ہم اپنی موت کے وقت کی تیاری کر رہے ہیں, ہمارے مددگار ہو جائیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی بن جائیے گا. اللہ ہمیں سورہ یاسین کے ہر حرف کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے گا. اللہ خیریت کے ساتھ روزے نصیب کیجیے گا, صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے سارے احکامات کو پورا کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.